أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عمدۃ الاحکام صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پہ مشتمل ایک عظیم کتاب۔ اس میں صحیح بخاری صحیح مسلم کی وہ احادیث جمع کر دی گئی ہیں جن کا تعلق احکام و مسائل سے ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کتاب میں آپ کو وہ حدیثیں نہیں ملیں گی جن کا تعلق عقیدے سے ہے، نہ ہی وہ حدیثیں ملیں گی جن کا تعلق تفسیر سے ہے، نہ ہی وہ حدیثیں ملیں گی جن کا تعلق فتن وغیرہ سے ہے۔ اس میں بس احکام و مسائل کے بارے میں جو احادیث ہیں وہ ملیں گی، اور وہ بھی صحیح بخاری صحیح مسلم کی، ابو داؤد شریف کی حدیثیں نہیں ملیں گی، ترمذی نسائی ابن ماجہ کی حدیثیں نہیں ملیں گی۔ آج ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 237 اور یہ کتاب ہے کتاب الحج۔ عمدۃ الاحکام میں کئی یہ کتب ہیں، ان کتب میں سے ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں وہ ہے کتاب الحج۔ اور اس کتاب کے مؤلف کون ہیں، رائٹر کون ہیں؟ شیخ عبد الغنی المقدسی۔ حدیث جو ہم پڑھنے لگے ہیں اس کے راوی ہیں جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، خود بھی صحابی ہیں، ان کے والد گرامی بھی صحابی تھے، اور یہ مدینہ کے رہنے والے ہیں، انصاری ہیں، ان کے مہاجرین میں سے نہیں ہیں۔ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں قدمنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آئے۔ کہاں آئے، کدھر سے آئے؟ مدینہ سے آئے، مکہ آئے، کس کام کے لیے؟ حج کے لیے۔ وَنَحْنُ نَقُولُ، جب کہ ہم کہہ رہے تھے لبیک بالحج، کہ میں حج کے لیے حاضر ہوں۔ فَأَمَرَنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا، فَجَعَلْنَاهَا، چنانچہ ہم نے بنا دیا اس کو، کس کو؟ حج کو۔ کیا بنا دیا؟ عمرۃ، عمرہ۔ اس حدیث کو روایت کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے، اور بخاری شریف میں اس کا نمبر ہے 1570 1570، اور امام بخاری نے اس حدیث کے اوپر عنوان قائم کیا ہے، باب قائم کیا ہے، باب من لبا بالحج وسماہ، باب ہے اس کے بارے میں کہ جس نے حج کرتے ہوئے حج کا تلبیہ پڑھا، ان کے لبیک بالحج کہا، وسماہ، اور باقاعدہ حج کا نام لیا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے، اور وہاں پہ نمبر ہے 1216 1216۔ اس حدیث سے ہمیں کیا مسائل معلوم ہوئے؟ ایک تو یہ پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب حج کے لیے آئے تھے تو آپ کے ساتھ جابر بن عبداللہ بھی تھے، اور میں اور آپ جانتے ہیں کہ حج کے بارے میں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حج کے بارے میں سب سے لمبی حدیث جس صحابی نے بیان کی ہے وہ کون ہے؟ جناب جابر۔ اور میں بتا چکا ہوں کہ جناب جابر کی اس حدیث کے اوپر مستقل طور پہ کتاب لکھی ہے، کس نے؟ شیخ محمد ناصر الدین الالبانی رحمہ اللہ نے، اور وہ بڑی عمدہ کتاب ہے، بڑی شاندار کتاب ہے۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب ہم آئے تو ہم کہہ رہے تھے لبیک بالحج، یعنی کہ ہم حج کی نیت سے آ رہے تھے، اور لبیک بالحج، حج کا ہم نے تلبیہ پڑھا۔ تو اس سے کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ حج کی نیت زبان کے ساتھ ہو سکتی ہے؟ کیونکہ جناب جابر کہہ رہے ہیں کہ ہم کہہ رہے تھے لبیک بالحج، کہ اے اللہ میں حج کے لیے حاضر ہوں۔ تو یہ بات کئی لوگوں نے کہی ہے، کئی علماء کرام نے کہی ہے کہ اس سے پتہ چلا کہ حج کی نیت زبان کے ساتھ کی جا سکتی ہے، لیکن یہ موقف درست نہیں ہے، یہ موقف درست نہیں ہے۔ جن علماء کرام نے یہ بات کہی ہے ان کو غلطی لگی ہے،
نیت کا معنی ہوتا ہے دل کا ارادہ. دل کا ارادہ زبان سے کیسے ہوگا؟ تو ارادہ کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے. البتہ زبان سے تلبیہ پڑھیں گے. بالکل وہی صورتحال ہے جو نماز کی ہے. جب ہم نماز شروع کرنے لگتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر. اور نیت کہاں ہوتی ہے؟ ہمارے دل میں. دل میں ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس وقت میں ظہر کی نماز پڑھنے لگا ہوں، اور یہ کہ اب میں نماز میں داخل ہونے لگا ہوں، اور زبان سے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ اکبر تکبیر تحریمہ. یہی صورتحال ہے حج یا عمرے کی، کہ دل میں ارادہ ہوتا ہے، نیت ہوتی ہے، اور زبان سے تلبیہ پڑھا جا رہا ہوتا ہے. پھر اس حدیث سے یہ بھی مسئلہ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام نے حج کی نیت کر رکھی تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی نیت تبدیل کروائی اور کہا حج کو عمرے میں تبدیل کر دو. تو آج بھی اگر کوئی آدمی حج کے لیے آ رہا ہے اور اس کی نیت ہے صرف حج کی، جسے کیا کہتے ہیں حج افراد، یعنی کہ عمرے کے بغیر حج، یا اس کی نیت ہے حج قران کی، یعنی کہ حج اور عمرہ مکس آپس میں، تو وہ جب میقات سے نکلے تو اس کو چاہیے کہ راستے میں ہی اپنی نیت تبدیل کر لے اور حج کو عمرے میں تبدیل کر لے. اور عمرے کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ پہلے جا کے عمرہ کروں گا، عمرہ کر کے میں احرام کھول دوں گا، اور 8 تاریخ کو پھر حج کی نیت کروں گا، تو میرا حج بن جائے گا حج تمتع. اگر وہ راستے میں نیت تبدیل نہیں کر سکا، مکہ پہنچ کے نیت تبدیل کر لے اور طواف کرے تو عمرے کی نیت سے کرے کہ یہ میرا عمرے کا طواف ہے، اور پھر اس کے بعد صفا مروہ کی صحیح کرے، اور پھر اپنے بال منڈوا لے یا کٹوا لے تاکہ اس کا یہ عمرہ ہو جائے. یعنی کہ حج افراد کو حج تمتع میں تبدیل کرے، حج قران کو حج تمتع میں تبدیل کرے. اور اسی کی ترغیب دی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام کو. آئندہ حدیث بھی اسی موضوع پہ ہے، وہاں پہ مزید وضاحت ہو جائے گی. حدیث نمبر ہے 238، 238. راوی ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما. عباس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا، مسلمان ہوئے، ان کے بیٹے ہیں یہ عبداللہ بن عباس. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بالغ نہیں ہوئے تھے یا بلوغت کے قریب تھے. کہنے کا مطلب یہ کہ چھوٹی عمر کے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دعا دی تھی، کہا تھا اے اللہ اس بچے کو کیا بنا دے؟ قرآن کا مفسر بنا دے، دین کا عالم اور قرآن کا مفسر بنا دے. یہ ہاشمی ہیں اور اہل بیت میں سے ہیں، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مسلمان چچا اہل بیت میں سے ہیں، اور آپ کے چچاؤں کی مسلمان اولاد اہل بیت میں سے. تو یہ ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما. قال، یہ کہتے ہیں کہ قدیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ صبیحۃ رابعۃ من ذی الحجہ محلین بالحج، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب آئے. کہاں سے آئے؟ مدینہ سے. کہاں آئے؟ مکہ میں. کب پہنچے؟ کہتے ہیں کہ ذی الحجہ کی چوتھی رات کی صبح. یہ جو چاند کے لحاظ سے مہینے ہیں، جن کو ہم عربی مہینے بھی کہہ لیتے ہیں، اسلامی مہینے بھی کہہ لیتے ہیں، ان میں پہلے رات ہوتی ہے، بعد میں دن ہوتا ہے. تو عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے اصحاب آئے ذی الحجہ کی چوتھی رات کی صبح، محلین بالحج، اس حال میں کہ ہم حج کا تلبیہ پڑھ رہے تھے. فَأَمَرَهُمْ، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو حکم دیا. کن کو؟ صحابہ کرام کو. کیا حکم دیا؟ ان یجعلوها عمرہ، کہ وہ اس حج کو عمرہ بنا دیں، حج کو عمرے میں تبدیل کر دیں. فقالوا، تو انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ صحابہ کرام نے، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ای الحل، کہ کون سی چیز حلال ہوگی اس میں؟ یعنی کہ جب ہم
حج کو عمرے میں تبدیل کریں گے، عمرہ کر کے احرام کھول دیں گے، تو یہ ہم جو حلال ہوں گے یہ کس قسم کا حلال ہونا ہوگا؟ کیا کیا چیزیں ہمارے لیے حلال ہوں گی؟ آپ جانتے ہیں کہ احرام پہننے کے بعد جب آپ حج یا عمرے کی نیت کرتے ہیں تو کئی حلال چیزیں کیا ہو جاتی ہیں؟ حرام۔ مثال کے طور پہ خوشبو کیا ہو گئی؟ حرام۔ کوئی بھی بال اتارنا کیا ہو گیا؟ حرام۔ کوئی بھی ناخن اتارنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ مرد حضرات اپنے سر کو نہیں ڈھانک سکتے، چہرے کو نہیں ڈھانک سکتے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو شکار کرنے کی اجازت نہیں ہے، بیگم سے کسی قسم کا تعلق قائم کرنے کی اجازت نہیں ہے، حالت احرام میں اپنا یا کسی کا نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے، اپنی یا کسی کی منگنی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ سارے امور کیا ہو جاتے ہیں؟ حالت احرام کی وجہ سے ممنوع ہو جاتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول ای الحل، یہ کس قسم کا حلال ہونا ہوگا؟ قال، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا الحل کلہ، سب چیزیں حلال ہو جائیں گی، یعنی کہ جو چیزیں حالت احرام کی وجہ سے ممنوع ہو گئی تھی، حرام ہو گئی تھی، وہ ساری کیا ہو جائیں گی؟ حلال ہو جائیں گی۔ گویا کہ صحابہ کرام جاننا چاہ رہے تھے تعجب کے انداز میں کہ کیا بیگم بھی حلال ہو جائے گی؟ یعنی کہ ہم آئے ہیں حج کی نیت سے، تو اس کے باوجود ہم عمرہ کر کے اپنی بیگمات سے تعلقات قائم کریں گے؟ ایسا نہیں تھا کہ صحابہ کرام کی خواہش تھی تعلقات قائم کرنے کی، بلکہ وہ تو حیران ہو رہے تھے، ان کے لیے نئی چیز تھی۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا الحل کلہ، یہ مکمل طور پہ حلال ہونا ہوگا، یعنی کہ بیگم بھی حلال ہو جائے گی، بیگم سے بھی تعلق قائم کرنا درست ہوگا۔ اس حدیث کو روایت کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے، اور نمبر ہے بخاری شریف میں اس کا 1564، 1564، اور امام بخاری نے اس پہ باب کیا قائم کیا ہے؟ باب التمتع والاقران والافراد بالحج، کہ حج تمتع کرنا بھی درست، حج قران کرنا بھی درست، حج افراد کرنا بھی درست۔ امام بخاری نے پیغام دیا کہ تینوں طرح کا حج کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد امام بخاری اس کو دوبارہ لے کر آتے ہیں اس حدیث کو، اور اس بار اس کا نمبر ہے 3832، 3832، اور باب کیا قائم کیا ہے؟ باب ایام الجاہلیہ، یہ باب ہے زمانے جاہلیت کے بارے میں۔ زمانے جاہلیت کس کو کہتے ہیں؟ کفر کے ایام، جب اسلام نہیں آیا تھا تب کے ایام کو ایام جاہلیت کہتے ہیں۔ تو امام بخاری نے اس کے اوپر یہ باب کیوں قائم کیا ایام جاہلیت، زمانے جاہلیت؟ کیونکہ اس حدیث کے شروع میں کچھ الفاظ آئے ہیں جو یہاں پہ ذکر نہیں کیے گئے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں ایام جاہلیت کا بھی تذکرہ ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اس حدیث کے شروع میں کہ زمانے جاہلیت کے لوگ حج کے مہینوں میں عمرہ کرنے کو سب سے بڑا گناہ سمجھتے تھے۔ حج کے ایام میں عمرہ کرنے کو زمانے جاہلیت میں سب سے بڑا گناہ سمجھتے تھے۔ تو امام بخاری نے یہ باب قائم کر کے توجہ دلائی ہے کہ یہ زمانے جاہلیت میں جو غلط کام ہوتے تھے ان میں سے ایک کام یہ ہے۔ بتانے کا مقصد کہ ہم ان اعمال سے بچیں، ان امور سے بچیں جو زمانے جاہلیت کے لوگوں کی یادگار ہیں۔ اور اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ جو حج کی نیت سے آئے، صرف حج کی نیت سے یا حج قران کی نیت سے، اس کو چاہیے کہ اپنی نیت کو عمرے میں تبدیل کرے اور حج تمتع کرے، کیونکہ یہ افضل حج ہے۔ اور پھر یہ بھی پتہ چلا کہ حج تمتع کرنے والا پہلے آ کے عمرہ کرے گا، لیکن یہ عمرہ حج کے مہینے میں ہوگا، شوال میں یا ذی القعدہ میں یا ذی الحجہ میں، تبھی آپ کا حج تمتع بن سکے گا۔ اگر آپ نے عمرہ کیا رمضان میں اور مکہ میں پہنچ گئے اور پھر مکہ میں ہی بیٹھے رہے اور پھر 8 تاریخ کو مکہ سے آپ نے حج کی نیت کی، تو آپ کا حج تمتع نہیں ہے۔ کون سا حج ہوگا؟ حج افراد، کیونکہ اعتبار اس عمرے کا ہے جو آپ نے حج کے مہینوں میں کیا، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ میں۔
اچھا، اب پتہ چلا کہ عمرہ کر کے آپ حلال ہو جائیں گے، اور یہ پتہ چلا کہ مکمل طور پہ آپ حلال ہوں گے۔ یہ مسئلہ واضح کر دینا اس لیے مناسب ہے کہ آج بھی کئی لوگ جاتے ہیں اور عمرہ کر کے حلال ہوتے ہیں، تو وہ یعنی کہ جرم سمجھ رہے ہوتے ہیں اپنی بیگم سے تعلق قائم کرنے کو۔ کیوں؟ کیونکہ حج عمرے کے لیے آئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مکہ جیسے عظیم شہر میں ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی گناہ ہو رہا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ جائز ہے، بلکہ ان ایام میں کوئی وہاں پہ شادی کرنا چاہے تو شادی بھی کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک فیملی آئی ہے انڈیا یا پاکستان سے، دوسری فیملی آئی ہے انگلینڈ سے، تو ایک فیملی کا لڑکا ہے، ایک فیملی کی لڑکی ہے، اور آپس میں ان کی شادی کی جا رہی ہے، تو ایسی شادی درست ہوگی، ان ایام میں درست ہوگی، شادی بھی درست، نکاح بھی درست، رخصتی بھی درست۔ اب ہم بڑھتے ہیں آج کی حدیث نمبر 3 کی طرف، اور اس کا نمبر ہے 239، 239۔ اس کے راوی ہیں جناب عروہ بن زبیر۔ عروہ بن زبیر کون ہیں؟ صحابی ہیں یا تابعی ہیں؟ یہ تابعی ہیں، اور ان کو فقہائے سبع میں سے ایک شمار کیا جاتا ہے۔ ان کے تابعین کے زمانے میں جو مدینہ کے 7 بڑے علماء تھے، بڑے فقہاء تھے، ان کو کہتے ہیں فقہائے سبع، 7 فقہا، ان میں سے ایک ہیں عروہ بن زبیر۔ عروہ بن زبیر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کیا لگتے ہیں؟ نواسے، یعنی کہ جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں اسماء بنت ابو بکر، ان کے بیٹے ہیں عروہ بن زبیر۔ اور دوسری طرف یہ زبیر بن عوام صحابی کے بیٹے ہیں۔ زبیر بن عوام ان 10 صحابہ کرام میں سے ایک ہیں جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی مجلس میں بیٹھ کے جنت کی خوشخبری دی تھی۔ آپ نے کہا تھا ابو بکر جنت میں، عمر جنت میں، عثمان جنت میں، علی جنت میں، وہاں پہ آپ نے زبیر بن عوام کا نام بھی لیا تھا۔ یہ زبیر بن عوام یہ داماد بنے کس کے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے۔ سیدہ اسماء ان کے نکاح میں آئیں، تو ان کی اولاد میں کئی بیٹے ہیں، ان میں سے ایک عبداللہ بن زبیر ہیں، بہت بڑے صحابی تھے جنہوں نے ایک زمانے میں مکہ میں اپنی خلافت بھی قائم کی تھی، اور انہی کے بیٹے ہیں یہ عروہ بن زبیر۔ لیکن عبداللہ بن زبیر صحابی ہے اور عروہ بن زبیر صحابی نہیں ہے، یعنی کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی ہوش میں دیکھ نہیں سکے۔ تو یہ ہے عروہ بن زبیر۔ یہ کہتے ہیں سئل اسامہ بن زید وانا جالس، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا جبکہ میں بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اسامہ بن زید کون ہے؟ انہیں کہا جاتا ہے حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب، یعنی کہ وہ صحابی جن سے اللہ کے نبی خصوصی محبت کیا کرتے تھے، اور آپ صرف ان سے محبت نہیں کرتے تھے بلکہ ان کے والد زید بن حارثہ سے بھی آپ کو محبت تھی۔ زید بن حارثہ سیدہ خدیجہ کے غلام تھے۔ جب آپ علیہ السلام کی سیدہ خدیجہ سے شادی ہوئی تو انہوں نے زید بن حارثہ آپ کے حوالے کر دیے کہ آپ ان سے خدمت لیں، تو یہ زید بن حارثہ آپ کی خدمت کیا کرتے تھے، آپ کو ان سے بڑی محبت تھی، اور پھر آپ کو ان کے بیٹے اسامہ سے بھی بڑی محبت تھی، اور اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کتنی محبت تھی جو ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں۔ اسامہ بن زید سے سوال ہوا جبکہ میں بیٹھا ہوا تھا۔ کون کہہ رہے میں بیٹھا ہوا تھا؟ عروہ بن زبیر۔ سوال کیا ہوا کہ کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسیر حین دفع، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیسے چل رہے تھے حین دفع، جس وقت آپ نکلے۔ کہاں سے نکلے؟ جس وقت آپ نکلے میدان عرفات سے مزدلفہ کی طرف۔ اچھا، یہ جو وضاحت میں نے کی ہے کہ میدان عرفات سے نکلے مزدلفہ کی طرف، یہ وضاحت حدیث میں آئی ہے۔ مثال کے طور پہ مسلم شریف میں الفاظ ہیں
کہ حین افاض من عرفہ، اس حدیث میں مسلم شریف میں الفاظ ہے کہ جب آپ میدان عرفات سے مزدلفہ کی طرف آئے، اور مسلم شریف میں یہ بھی وضاحت آئی ہے کہ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اردفہ من عرفات، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسامہ بن زید کو میدان عرفات سے مزدلفہ جاتے ہوئے اپنی سواری پہ اپنے پیچھے بٹھا رکھا تھا۔ تو پتہ چلا محبت کا کہ آپ کو اسامہ بن زید سے کتنی محبت ہے کہ آپ نے حج میں میدان عرفات سے مزدلفہ جاتے ہوئے اپنی سواری پہ اپنے پیچھے کس کو بٹھایا ہوا تھا؟ اسامہ بن زید کو۔ تو اسی لیے ان سے سوال کیا گیا ہے، کیونکہ لوگوں کو پتا تھا کہ اسامہ بن زید وہ ہیں کہ جن کو یہ اعزاز ہے، جن کو یہ اعزاز ملا ہے کہ وہ اس مبارک موقع پہ آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ فقال، تو انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ اسامہ بن زید نے، کان یسیر العنق، کہ آپ عنق رفتار سے چل رہے تھے۔ کون سی رفتار سے؟ عنق۔ عنق ایک چلنے کی رفتار کا نام ہے۔ عنق سے مراد کون سی رفتار ہے؟ جو نارمل رفتار سے کچھ تیز ہوتی ہے، نارمل رفتار سے کچھ تیز ہوتی ہے، اس کو عنق کہتے ہیں۔ تو آپ قدرے تیز رفتاری سے چل رہے تھے۔ فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً، جب آپ پاتے کھلی جگہ، خالی جگہ، تو نصا، تو وہاں پہ آپ اپنی سواری کو تیز چلاتے، یعنی کہ رفتار مزید تیز کر دیتے۔ اس حدیث کو روایت کے امام بخاری رحمہ اللہ نے، نمبر ہے 1666، 1666، اور اس کے اوپر امام بخاری رحمہ اللہ نے عنوان کیا قائم کیا ہے کہ باب السیر اذا دفع من عرفہ، کہ جب عرفہ سے مزدلفہ کے لیے نکلے حاجی، یعنی کہ جب عرفات سے مزدلفہ کے لیے نکلے تو اس کا چلنا، یعنی کہ چلنا کیسے ہوگا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے، اور نمبر ہے مسلم شریف میں اس کا 1286، 1286۔ تو اس حدیث میں دو الفاظ آئے ہیں، ایک عنق اور ایک نص۔ تو عنق کے بارے میں بتا چکا ہوں، نارمل رفتار کے مقابلے میں کچھ تیز چلنا، اور نص سے مراد یہ ہے کہ زیادہ تیز رفتاری سے چلنا، عنق کے مقابلے میں زیادہ تیز رفتاری سے چلنا۔ اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے؟ نمبر 1 کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری پہ آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے جب آپ میدان عرفات سے مزدلفہ کی طرف نکلے ہیں، اس لیے وہ آپ کی چال کے بارے میں سب سے بہتر علم رکھنے والے تھے، اسی لیے ان سے سوال کیا گیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ آپ کی چال تیز تھی، لیکن انتہائی تیز نہیں تھی، مناسب تیز رفتار تھی۔ البتہ جب کہیں خالی جگہ آپ پاتے تو وہاں کچھ رفتار آپ بڑھا دیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کا خیال رکھتے تھے کہ میری سواری کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو آج بھی گاڑی چلانے والوں کو چاہیے کہ پیدل چلنے والوں کا خیال رکھیں، خصوصاً ان سڑکوں پہ، ان گلیوں میں جہاں پیدل چلنے والے چل رہے ہوتے ہیں۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ آج حجاج کو چاہیے کہ وہ میدان عرفات سے مزدلفہ جاتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس چال کو مد نظر رکھیں، اور خواہ مخواہ تیز رفتاری سے پرہیز کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی وجہ سے ان کے ساتھیوں کو یا دیگر لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچے۔ تیز رفتاری سے آپ کیوں چل رہے تھے؟ اس کی ایک وجہ علماء کرام نے یہ لکھی ہے کہ چونکہ آپ میدان عرفات سے نکلے تھے، کب؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ مغرب کے بعد، سورج غروب ہو جانے کے بعد نماز پڑھے بغیر، اور نماز کہاں پڑھنی تھی؟ مزدلفہ میں جا کے۔ تو شاید آپ اس لیے کچھ جلدی کر رہے تھے
تاکہ وہاں پہ وقت پہ پہنچ کے آپ مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھ سکیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی نمازیں قضا ہو جائیں۔ اب ہم آتے ہیں آج کی حدیث نمبر 4 کی طرف، اور عمدۃ الاحکام میں اس کا نمبر ہے 240 240۔ راوی ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما، یہ بھی صحابی ہیں اور ان کے والد بھی صحابی ہیں، لیکن یہاں پہ بیٹا پہلے مسلمان ہوا ہے اور باپ بعد میں۔ اور یہ عبداللہ بن عمر بن عاص وہی صحابی ہیں جن کے بارے میں جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے احادیث لینے میں کوئی بھی مجھ سے آگے نہیں تھا، سوائے عبداللہ بن عمر بن عاص کے۔ وہ مجھ سے آگے تھے اس لیے کہ وہ حدیثیں لکھا کرتے تھے اور میں لکھا نہیں کرتا تھا، میں صرف زبانی یاد کیا کرتا تھا۔ اور یہ وہی عبداللہ بن عمر بن عاص ہیں جن کے والد گرامی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کے بارے میں بات کی تھی۔ بات یہ کی تھی کہ ان کی میں شادی کر چکا ہوں اور یہ رات کو قیام کرتے ہیں، تہجد میں مصروف رہتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں۔ تو مراد یہ تھا کہ بیوی کا حق ادا نہیں کرتے، تو ان کے والد نے ان کی شکایت کی تھی۔ تو یہ کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے اور کثرت سے تلاوت کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو انہیں نصیحت کرنا پڑی کہ آپ روزانہ روزہ رکھتے ہیں، ایسا نہ کریں۔ آخر میں جا کے آپ نے ان کو اتنی اجازت دے دی تھی کہ ایک دن روزہ رکھیں، ایک دن روزہ چھوڑ دیں، اور انہی سے آپ نے کہا تھا کہ قرآن کریم کو کم از کم 3 دنوں میں ختم کریں، اس سے پہلے ختم نہ کریں۔ تو یہ وہ صحابی عبداللہ بن عمر بن عاص، یہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقف فی حجۃ الوداع، کہ بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع میں ٹھہرے۔ کہاں ٹھہرے؟ تو اس کی وضاحت مسلم شریف میں کچھ یوں آئی ہے، وہاں پہ عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، وَأَتَاهُ رَجُلٌ يَوْمَ النَّحْرِ، جب کہ آپ کے پاس ایک آدمی آیا قربانی والے دن 10 تاریخ کو، 10 ذی الحجہ کو، وَهُوَ وَاقِفٌ عِنْدَ الْجَمْرَةِ، جب کہ آپ ٹھہرے ہوئے تھے، رکے ہوئے تھے جمرہ کے پاس۔ جمرہ کہاں ہے؟ مینا میں، جس کو کنکریاں مارتے ہیں۔ اور مسلم شریف میں دوسری جگہ پہ آیا ہے علی ناقۃ بمنا، آپ اونٹنی پہ سوار تھے اور مینا میں تھے۔ اب آئیے اس حدیث کی طرف کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع میں ٹھہرے ہوئے تھے، فجعلوا يسألونه، تو لوگ آپ سے سوال کرنے لگے۔ سوال سے مراد کیا مال مانگنے لگے؟ نہیں، علمی سوال، شریعت کے مسائل پوچھنے لگے۔ فقال رجل، تو چنانچہ ایک آدمی نے کہا، لم اشعر فحلقت قبل ان اذبح، مجھے علم نہیں تھا، مجھے معلوم نہیں ہوا، تو میں نے قربانی کا جانور ذبح کرنے سے پہلے سر کے بال منڈوا لیے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک دفعہ پھر آپ کو بتا دوں کہ 10 تاریخ کے اعمال میں ترتیب کیا ہے۔ 10 تاریخ کو کیا کہتے ہیں؟ یوم النحر، قربانی والا دن۔ اس دن حاجی کے اعمال کی ترتیب کیا ہے؟ جو ترتیب اللہ کے رسول نے اختیار کی تھی، جو سنت ترتیب ہے، وہ کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن سب سے پہلے کنکریاں ماری تھی۔ کس کو؟ بڑے جمرے کو۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے کیا کیا تھا؟ آپ نے جانور ذبح کیے تھے۔ آپ نے پھر کیا کیا تھا؟ سر کے بال منڈوائے تھے۔ پھر آپ نے کیا کیا تھا؟ طواف کیا تھا۔ تو اب لوگ جو تھے آپ کے ساتھ، ان میں سے کئی ایک نے وہی ترتیب اختیار کی جو آپ کی ترتیب تھی، اور کئی لوگوں نے اس ترتیب کو اختیار نہیں کیا، اس ترتیب کو انہوں نے آگے پیچھے کیا۔ تو اب وہ سوال کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو ایک آدمی نے کہا، لم اشعر، مجھے معلوم نہیں تھا، مجھے پتہ نہیں تھا، فحلقت قبل ان اذبح، تو میں نے جانور ذبح کرنے سے پہلے سر کے بال
منڈوا لیے۔ قال اذبح ولا حرج، آپ نے کہا کہ جانور ذبح کر لو اور کوئی حرج نہیں، ان کی ترتیب آگے پیچھے تو نے کیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جانور تو نے پہلے ذبح نہیں کیا، آپ ذبح کر لو۔ وقال الاخر، اور دوسرے نے کہا لم اشعر، مجھے معلوم نہیں تھا، فنہرت قبل ان ارمیہ، تو میں نے اپنا اونٹ ذبح کر لیا قبل ان ارمیہ، کنکری مارنے سے پہلے۔ فقال، تو آپ نے کہا ارمی، کنکریاں مار لو، ولا حرج، اور کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں عبداللہ بن عمرو بن عاص، فما سئل یومئذ عن شیء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج، آپ سے نہیں سوال کیا گیا اس دن کسی ایسی چیز کے بارے میں جس کو آگے پیچھے کیا گیا ہو، الا قال، مگر آپ نے اس کے جواب میں ایک ہی لفظ کہا، افعل ولا حرج، کہ جو کام رہ گیا ہے وہ کر لو اور کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اس حدیث کو روایت کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے، اور صحیح بخاری میں اس کا نمبر ہے 1736 1736، اور امام بخاری اس کے اوپر باب قائم کرتے ہیں، باب الفتیہ علی الدابۃ عند الجمرہ، کہ جمرہ کے پاس اپنی سواری پہ بیٹھ کر فتویٰ دینا۔ تو اس سے تو ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ جمرے کے دائیں بائیں کھڑے ہو کے لوگوں کے سوالات کا جواب دینا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے شرعی طور پہ، اگرچہ آج کل پولیس آپ کو وہاں پہ ایسا کام نہیں کرنے دے گی، کیوں رش بڑھ چکا ہے، آپ کے کھڑے ہونے سے لوگوں کے کنکریاں مارنے کے عمل میں رکاوٹ پیدا ہوگی، اور پھر کئی لوگوں کے مرنے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے بھیڑ کی وجہ سے، رش کی وجہ سے، لیکن شرعی طور پہ بہرحال جائز ہے۔ دوسرے نمبر پہ امام بخاری نے اس سے یہ مسئلہ بھی اخذ کر لیا کہ سواری پہ بیٹھ کے آپ کسی کو فتویٰ دے سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور پھر اس حدیث کو امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے، وہاں پہ اس کا نمبر ہے 1306 1306۔ اس حدیث سے اب کیا کیا مسائل معلوم ہوئے؟ نمبر 1 یہ معلوم ہوا کہ عالم دین کو چاہیے کہ وہ حج کے ایام میں لوگوں کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے کہیں ٹھہرے، کہیں رکے، اور حج کے امور میں ان کی رہنمائی کرے۔ یہ چیز آج کل موجود ہے، سعودی حکومت کی طرف سے مینا کی مسجد خیف، اور مسجد خیف وہ مسجد ہے جس میں 70 کے قریب نبیوں نے نمازیں اپنے اپنے زمانے میں ادا کی ہیں علیہم الصلوۃ والسلام۔ تو اس مسجد میں مسلسل سعودی مشائخ درس دیتے رہتے ہیں، عقیدے کے مسائل میں، حج کے مسائل میں رہنمائی لوگوں کی کرتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی مینا میں مختلف مقامات پہ عارضی کمرے قائم کیے گئے ہوتے ہیں، اور ان میں مفتی صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، بلکہ بسا اوقات مفتی صاحب کے دائیں بائیں کوئی نہ کوئی ٹرانسلیٹر، کوئی نہ کوئی مترجم بھی بیٹھا ہوتا ہے، انگلش کا ٹرانسلیٹر یا اردو کا ٹرانسلیٹر۔ تو سعودی حکومت کوشش کرتی ہے کہ حجاج کی آج بھی رہنمائی کی جائے۔ دوسرے نمبر پہ یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ 10 تاریخ کے اعمال، کنکریاں مارنا، قربانی کا جانور ذبح کرنا، سر کے بال منڈوانا یا کٹوانا، طواف افاضہ کرنا، ان اعمال میں کمی بیشی جائز ہے۔ کمی بیشی سے مراد معذرت کے ساتھ تقدیم و تاخیر، آگا پیچھا، یہ جائز ہے۔ سنت ترتیب وہی ہے جو میں نے ذکر کر دی آپ کے سامنے، لیکن ترتیب آگے پیچھے ہو جائے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، خصوصاً وہ شخص جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ترتیب سے ناواقف ہو، خصوصاً وہ شخص جو بھول جائے کہ کون سی ترتیب سنت ہے، اور جو جان بوجھ کے اس ترتیب کو آگے پیچھے کرے اس کے بارے میں اختلاف ہے
لیکن انشاءاللہ راجح یہی ہے کہ جان بوجھ کر اس ترتیب کو آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چنانچہ امام شافعی اور امام احمد ان دونوں کا یہ موقف ہے کہ جان بوجھ کر اس ترتیب کو آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے، اور ان کی دلیل یہی حدیث ہے جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہے۔ امام طبری رحمہ اللہ اس حدیث پہ تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان سے کہتے رہے ہیں کہ کوئی حرج نہیں، تمہاری ترتیب آگے پیچھے ہو گئی ہے، کوئی ٹینشن نہ لو، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اگر ترتیب کو اختیار کرنا واجب ہوتا، 10 طریق کے یہ 4 اعمال ترتیب کے مطابق کرنے ضروری ہوتے، تو آپ ان سے کہتے کہ تم بھول گئے تھے، ترتیب آگے پیچھے ہو گئی، کوئی بات نہیں، لیکن اب یہ کام ترتیب سے کرو، نئے سرے سے کرو۔ لیکن آپ نے ایسا نہیں کہا۔ تو امام طبری کہتے ہیں اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی جان بوجھ کر اس ترتیب کو آگے پیچھے کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ موقف جو امام شافعی امام احمد نے اپنایا ہے، یہی موقف ہے جمہور تابعین کا، جمہور سلف کا اور فقہائے حدیث کا۔ اور کچھ علماء کرام کا یہ موقف ہے کہ اگر کوئی بھول کر ترتیب کو آگے پیچھے کرے تو اسے گناہ نہیں ملے گا، لیکن جو جان بوجھ کے کرے گا اسے گناہ ملے گا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں حدیث نمبر، آج کے درس کی حدیث نمبر 5، اور ویسے عمدۃ الاحکام میں اس کا نمبر ہے 241، 241، اور یہاں پہ راوی ہیں عبد الرحمن بن یزید النخعی۔ وہ کہتے ہیں کہ انہ حج مع ابن مسعود رضی اللہ عنہ، وہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے حج کیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ۔ اور عبداللہ بن مسعود کون ہے؟ صحابی ہیں، بہت بڑے عالم دین تھے، صحابہ کرام میں سے بہت بڑے فقیہ تھے۔ فرآہ یرمی الجمرۃ الکبریٰ بسبع حصیات، عبد الرحمن بن یزید کہتے ہیں کہ انہوں نے عبداللہ بن مسعود کو دیکھا کہ وہ بڑے جمرے کو کنکریاں مار رہے تھے۔ کتنی؟ 7 کنکریاں۔ اچھا، بڑا جمرہ جو ہے اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ جمرۃ العقبہ۔ بڑے جمرے کا نام کیا؟ جمرۃ العقبہ۔ تو عبداللہ بن مسعود اس کو 7 کنکریاں مار رہے تھے، اور ترتیب کیا تھی ان کے کھڑے ہونے کی، انداز کیا تھا، کیسے کھڑے ہوئے اس کے پاس، جمرے کے پاس کنکریاں مارتے ہوئے؟ راوی کہتے ہیں کہ فجعل البیت عن یسارہ، انہوں نے بیت اللہ کو اپنی بائیں جانب رکھا، ان کے بیت اللہ ان کے بائیں جانب تھا، وَمِنًا عن یمینہ، اور مینا ان کے دائیں جانب تھا۔ اس انداز سے وہ کھڑے تھے۔ ثم قال، پھر کہنے لگے، کون کہنے لگے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہنے لگے ھذا مقام الذی انزلت علیہ سورۃ البقرہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے جن پہ سورہ بقرہ نازل کی گئی ہے۔ ان کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے کھڑے ہوئے تھے کنکریاں مارتے ہوئے جیسے میں کھڑا ہوا ہوں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ کرام کس قدر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اس حدیث کو روایت کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے، اور نمبر ہے بخاری شریف میں اس کا 1747، 1747۔ اور امام بخاری نے یہ حدیث ذکر کر کے اس کے اوپر باب کیا قائم کیا، اس سے مسئلہ کیا اخذ کیا؟ کہتے ہیں باب رمی الجمار من بطن الوادی، کہ جمرے کو کنکریاں ماری جائیں وادی کے نچلے حصے سے، اوپر کی طرف سے نہیں بلکہ نچلے حصے، نیچے آپ کھڑے ہوں اور وہاں سے کنکریاں ماریں۔ یہ ہے طریقہ کس کا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ پھر امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو دوبارہ لے کر آئے، اور اس بار
اس کا نمبر ہے 1748 1748. اور امام بخاری نے اب اس کے اوپر باب کیا قائم کیا ہے، اب مسئلہ کیا اخذ کیا ہے کہ باب رمی الجماری بسبع حصیات، کہ جمرے کو 7 کنکریاں مارنی چاہیے. پہلے مسئلہ اخذ کیا کہ کہاں سے کھڑے ہو کر ماریں، وادی کے نچلے حصے سے کھڑے ہو کر ماریں. پھر کیا مسئلہ اخذ کیا کہ 7 کنکریاں ماریں. کس نے مسئلہ اخذ کیا؟ امام بخاری نے. یہ امام بخاری کی فقاہت ہے، ایک حدیث سے کئی مسئلے اخذ کرتے ہیں. پھر امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو لے کر آئے، اور اس بار نمبر ہے اس کا 1750 1750. اور باب کیا قائم کیا ہے؟ باب من رما جمرۃ العقبہ فجعل البیت عن یسارہ، کہ جب حاجی جمرۃ العقبہ کو کنکریاں مارے تو اس انداز سے کھڑا ہو کہ بیت اللہ اس کی بائیں جانب ہو. اس حدیث کو روایت کیا امام مسلم نے بھی. معذرت، یہ جو ابھی میں نے آپ کو نمبر بتایا ہے، اس نمبر کے اوپر امام بخاری نے باب قائم کیا، وہ والا نہیں جو میں نے ابھی ذکر کیا ہے، بلکہ باب ہے باب یکبر مع کل حصات، کہ کنکریاں مارنے والا ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر بھی کہے گا. جب بھی کنکری مارے گا کیا کہے گا؟ اللہ اکبر. ہر کنکری کے ساتھ ساتھ اللہ اکبر کہے گا. اور یہ نمبر ہے 1750، ان کے 1750. اور امام بخاری نے اس کو ذکر کیا ہے 1749 کے طور پہ بھی، یعنی کہ 1749 وہاں پہ وہ باب قائم کیا تھا کہ باب من رما جمرۃ العقبہ فجعل البیت عن یسارہ، کہ جمرۃ العقبہ کو کنکریاں مارنا اور اس انداز سے کھڑے ہونا کہ بیت اللہ آپ کے بائیں جانب ہو. امام مسلم بھی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 1296 1296. اب دیکھتے ہیں کہ اس حدیث سے کیا کیا مسائل ہمیں معلوم ہوئے. ایک یہ پتا چلا کہ قربانی والے دن 10 تاریخ کو صرف ایک جمرے کو کنکریاں ماری جائیں گی، 3 کو نہیں. 3 کو ماری جائیں گی 11 تاریخ کو، اور 12 تاریخ کو، اور 13 تاریخ کو. 10 تاریخ کو قربانی والے دن صرف ایک جمرے کو کنکریاں ماری جائیں گی، اور اس کا نام کیا؟ جمرۃ العقبہ اور الجمرۃ الکبریٰ. الجمرۃ الکبریٰ یعنی کہ سب سے بڑا جمرہ، باقی چھوٹے ہیں. اور جمرۃ العقبہ اس لیے کہ اس کے پاس ایک گھاٹی ہے جس کو کیا کہتے ہیں؟ عقبہ. اور یہ وہی جگہ ہے جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انصاریوں سے خفیہ بیعت لی تھی، جب آپ مکہ میں تھے اور ابھی آپ مدینہ شفٹ نہیں ہوئے تھے، اور مسلمانوں کو مکہ میں بڑا تنگ کیا جا رہا تھا. حج کے دنوں میں مدینہ کے کئی لوگ آئے جن کو بعد میں ہم نے انصاری کہا. انہوں نے آپ سے بات چیت کی اور آپ سے کہا کہ آپ اتنے پریشان ہیں تو آپ مدینہ میں آ جائیں. تو آپ نے کہا کہ پھر کیا تم ہمارا ساتھ دو گے اور ہمارا دفاع کرو گے وغیرہ وغیرہ. یہ ساری باتیں ہوئی تھیں، تو وہ یہیں پہ ہوئی تھی. اسی لیے اس بیعت کو کیا کہتے ہیں؟ بیعت العقبہ، کہ وہ بیعت جو عقبہ کے پاس ہوئی تھی. اور چونکہ یہ جمرہ بھی اس کے پاس ہے تو کہتے ہیں جمرۃ العقبہ. نمبر 2، اچھا اب یہ ہم نے جان لیا کہ 10 تاریخ کو کنکریاں مارنی کتنے جمرہ کو؟ ایک کو، کیونکہ آپ علیہ السلام نے اس دن کتنے جمرے کو کنکریاں ماری ہیں؟ ایک کو. اچھا اگر کوئی یہ کہے کہ 10 تاریخ کو تینوں کو مار لیتے ہیں، مجھے ثواب زیادہ مل جائے گا، تو کیسا ہے؟ نبی علیہ السلام نے ایک جمرے کو کنکریاں ماری ہیں، باقی 2 کو کنکریاں مارنے سے منع تو نہیں کیا آپ نے. تو اگر کوئی کہے کہ تینوں کو کنکریاں میں مار لیتا ہوں 10 تاریخ کو، لوگ مارے ایک کو میں ماروں گا، تینوں کو مجھے اور زیادہ ثواب مل جائے گا. ایک تو لوگوں نے 7 کنکریاں ماری ہے، مجھے 21 کنکریاں مارنے کے 21 کنکریاں مارنے کے ثواب ملے گا، اور 21 یعنی کہ 21 بار میں اللہ اکبر بھی کہوں گا، مجھے کتنا ثواب ملے گا؟ تو یہ عمل کیا ہوگا؟ غلط ہوگا. یہی ہم سمجھاتے ہیں لوگوں کو، لیکن لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں تیجا، 7واں، 40واں، برسی، یہ چیزیں غلط ہیں. لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں پہ کہا کہ تیجا غلط ہے؟ بھی آپ کے زمانے میں تیجا تھا ہی نہیں، تو آپ کیسے کہتے کہ یہ غلط ہے؟ آپ نے یہ بتا دیا تھا کہ دین میں کوئی بھی نیا کام نکالنا غلط ہے.
اب وہ چاہے تیجا ہو، چاہے 40واں ہو، چاہے برسی ہو، چاہے عرس ہو. تو ایسے اذان سے پہلے درود شریف پڑھنا اسپیکر پہ اونچی اونچی آواز کے ساتھ، یہ کیا؟ یہ دین میں اضافہ ہے. حالانکہ درود شریف اچھی چیز ہے، اور جمرات کو کنکریاں مارنا اللہ اکبر پڑھ کر وہ بھی اچھی چیز ہے، لیکن نہیں، جہاں پہ جو آپ نے کیا اتنا ہی کیا جائے گا. یہ ہے آپ کو نبی ماننا. دوسرا فائدہ جو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا وہ یہ کہ 7 کنکریاں ماری جائیں گی یکے بعد دیگرے، ایک کے بعد دوسری، تیسری، چوتھی. یہ نہیں ہوگا کہ 7 کنکریاں ایک ہی بار مار دیں. یہ اس حدیث سے مسئلہ ہمیں کیسے معلوم ہوا؟ کیونکہ صحابی کیا کہتے ہیں اس حدیث کے ایک لفظ میں، ایک روایت میں کہتے ہیں یکبروا مع کل حصاۃ، آپ ہر کنکری مارتے ہوئے اللہ اکبر کہتے تھے. اس کا مطلب ہے کہ ہر کنکری آپ نے الگ الگ ماری ہے. تیسرے نمبر پہ کہ جمرے کو کنکریاں مارنا کسی بھی جگہ سے جائز ہے. علماء کرام کا اجماع ہے، اتفاق ہے کہ آپ جمرے کو کنکریاں ماریں، اس سائڈ سے، اس سائڈ سے، اوپر کھڑے ہوں، نیچے کھڑے ہوں، بس اصل بات یہ کہ اس کو آپ نے کنکریاں مارنی ہے، کہیں پہ بھی آپ کھڑے ہوں. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے انداز سے کھڑے ہوں تو زیادہ بہتر ہوگا. اور وہ کیا انداز ہے کہ بیت اللہ آپ کی بائیں جانب ہو اور مینا آپ کی دائیں جانب ہو اور جمرہ آپ کے سامنے ہو. چوتھے نمبر پہ اس حدیث سے تعلق رکھنے والا چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود نے یہ کیوں کہا کہ یہاں پہ کھڑے ہوئے تھے کنکریاں مارتے ہوئے وہ جن پہ سورہ بقرہ نازل ہوئی ہے. وہ کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن سیدھا آپ کا نام کیوں نہیں لیا؟ عبداللہ بن مسعود یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ جن پہ سورہ بقرہ نازل ہوئی جس میں حج کے احکام ہیں، وہ شخصیت جن پہ سورہ بقرہ نازل ہوئی، وہ سورہ بقرہ جس میں حج کے احکام بیان کیے گئے ہیں، وہ یہاں پہ کھڑے ہو کے کنکریاں مارتے رہے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے کھڑے ہو کے کنکریاں مارنا بہتر ہے. اور ان الفاظ سے بھی پتا چلا کہ سورہ بقرہ کی کیا اہمیت ہے. سورہ بقرہ وہ عظیم سورت ہے. عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں کہ یہاں کھڑے ہوئے تھے کنکریاں مارتے ہوئے وہ عظیم انسان جن پہ سورہ بقرہ نازل ہوئی. اور صحابہ کرام کہتے ہیں، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جو ہم میں سے سورہ بقرہ یاد کر لیا کرتا تھا وہ ہماری نگاہوں میں بڑا عظیم ہو جایا کرتا تھا. کیوں؟ کیونکہ سورہ بقرہ کی تلاوت یاد کرنا 28 پارے، اور پھر وہ سورہ بقرہ کی تفسیر بھی جانا کرتے تھے. وہ صرف رٹا قرآن کریم کا نہیں لگاتے تھے. سورہ بقرہ یاد کرنے کا مطلب ان کے زمانے میں یہ ہے کہ یہ سورہ بقرہ زبانی بھی آتی ہے اور ترجمہ اور اس کی تفسیر بھی آتی ہے. اس کے احکام و مسائل کا بھی علم ہے، ان آیتوں میں موجود عقیدے کا بھی علم ہے. اس حدیث سے تعلق رکھنے والا پانچواں مسئلہ کہ یہ کہنا جائز ہے کہ سورۃ البقرہ کو سورۃ البقرہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں گائے کا واقعہ آیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ اللہ حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو. اب ان کا دل نہیں چاہتا تھا کہ گائے کو ذبح کریں. اللہ نے کہا تھا کوئی بھی گائے ذبح کرو، لیکن وہ یہ کام نہیں کرنا چاہتے تھے. اس لیے کبھی کہتے تھے اس کا رنگ کیسا، وہ اس کی عمر کیسی ہو، وغیرہ وغیرہ. تو چونکہ اس صورت میں گائے کا واقعہ آیا ہے، گائے کو عربی میں کہتے ہیں البقرہ، تو اسی مناسبت سے اس صورت کا نام کیا پڑ گیا؟ سورۃ البقرہ. کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سورۃ البقرہ اس انداز سے سورت کا نام لینا جائز نہیں ہے. ہاں، آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ سورت جس میں گائے کا واقعہ آیا ہے، نام نہ رکھے سورۃ البقرہ. لیکن اگر کوئی بات کرنی پڑ جائے تو آپ کہیں کہ وہ والی سورت جس میں گائے کا واقعہ آیا ہے. سورۃ آل عمران نہ کہیں، بلکہ کہیں وہ والی سورت جس میں آل عمران کا تذکرہ آیا ہے. سورۃ النساء نہ کہیں، بلکہ کہیں کہ وہ والی سورت جس میں عورتوں کے احکام بیان ہوئے ہیں. سورۃ النساء، نساء عورتوں کو کہتے ہیں. اور یہی موقف تھا حجاج بن یوسف کا. صحیح بخاری حدیث نمبر 1750 1750، اس میں یہ آیا کہ حجاج بن یوسف اپنے خطبے میں
جب قرآن کی آیت پڑھنے لگتا تو یوں کہا کرتا تھا کہ وہ والی صورت جس میں گائے کا واقعہ آیا ہے، وہ والی صورت جس میں آل عمران کا تذکرہ آیا ہے، وہ والی صورت جس میں عورتوں کا تذکرہ آیا ہے. تو یہ بات لوگوں کو معلوم ہوئی تو لوگوں نے کہا بھی صحابہ کرام تو کہتے تھے سورۃ البقرہ، جیسا کہ عبداللہ بن مسعود نے کہا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جائز ہے، سورۃ البقرہ کی نام رکھنا جائز ہے. سورت کا نام سورۃ آل عمران جائز ہے، سورت کا نام سورۃ النساء جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. چھٹے نمبر پہ یہ کہ یہ جن کو کنکریاں مارتے ہیں ان کا نام صحابہ کرام کیا ذکر کرتے ہیں؟ جمرہ. ایک کو جمرہ اور تینوں کو جمرات. لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ شیطان، چھوٹا شیطان، بڑا شیطان، درمیانہ شیطان. اچھا، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید واقعی ہمارے سامنے شیطان کھڑا ہے. پھر لوگ اس کو کیا مار رہے ہوتے ہیں؟ جوتے اور اینٹیں اور پتھر، اور خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ آج ہم شیطان کو مار رہے ہیں، بدلہ لے رہے ہیں. یہ ہمیں گمراہ کرتا رہا، ہم سے گناہ کرواتا رہا، اور آج بدلہ لینے کا دن آ گیا. جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چنے کے دانے کے برابر کنکریاں لی اور وہ مارنے لگے، اور صحابہ کرام سے کہا کہ تم نے اس قسم کی کنکریاں مارنی ہے، اس سائز کی کنکریاں مارنی ہے. کنکریاں مارتے ہوئے غلو نہیں کرنا، مبالغہ نہیں کرنا، حد سے آگے نہ نکل جانا. آپ اس سے روک کے گئے تھے. لیکن آج خصوصاً ہمارے انڈین پاکستانی لوگ، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو اینٹیں ماری جائیں، پتھر مارے جائیں، یہ سوچ کر کہ یہ شیطان ہے. میں نے پہلے بھی یہ بات کئی جگہ پہ بیان کی ہے، آپ کو بھی سنانا چاہوں گا کہ یوٹیوب پہ آج بھی ایک کلپ موجود ہے ایک سعودی شیخ کا، انہیں کہتے ہیں شیخ جبیلان. وہ اپنے کلپ میں بتاتے ہیں، درس دے رہے ہیں کسی جگہ، کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ کنکریاں مارنے کے لیے گیا تو وہاں پہ ایک پاکستانی وہ کیا کر رہے ہیں، وہ جمرے کو بڑی بڑی پتھر، بڑی بڑی اینٹیں، جوتے، اس قسم کی چیزیں مار رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ میں نے اس کو سمجھایا، منع کیا، تو وہ آگے سے کہنے لگا کہ میں نے آپ کو پہچان لیا ہے. شیخ جبیلان جو ہے یہ مزاحیہ گفتگو بھی کرتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میری گفتگو اتنی پسند کی جاتی ہے کہ صرف عرب نہیں بلکہ اردو بولنے والے لوگ بھی سنتے ہیں. تو میں خوش ہو کے کہا کہ بتاؤ پھر میں کون ہوں. تو کہنے لگا آپ شیطان کے بھائی ہیں. آپ کون ہیں؟ شیطان کے بھائی ہیں. یعنی کہ میں اس شیطان کو مار رہا ہوں، تکلیف آپ کو ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کے بھائی ہیں. تو یہ ہے ہمارے لوگوں کی جہالت. تو اس لیے یہ جمرات ہیں، یہ کوئی شیطان نہیں ہے. ایک حدیث اور پڑھ لیں یا میرے خیال میں رک جائیں، کیونکہ آئندہ حدیث مکمل نہیں ہو سکے گی وقت کی کمی کی وجہ سے. یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اسی انداز سے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سیکھنے کی توفیق دے، اور ان سے احکام و مسائل جاننے کی توفیق دے، اور احکام و مسائل پہ عمل کرنے کی توفیق دے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.